درمیان آج کی ایک اور تازہ خبر یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں تھانہ یا تھانے یہاں کی اردو میڈیم کی 23 اسکولوں میں سے 18 اسکولوں میں ہیڈ ماسٹر نہیں ہے. تو یہ بھی مقام فکر ہے. اب طے شدہ ایجنڈے کے مطابق بلا کسی تمہید کے معروف ادیب و شاعر سابق ہیڈ ماسٹر کئی کتابوں کے خالق علی جناب ڈاکٹر الیاس صدیقی صاحب سے میں التماس کرتا ہوں کہ اردو ذریعہ تعلیم اور شاندار ماضی اس عنوان کے تحت گفتگو کے لیے میں آپ سے التماس کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین. آج کے اس قیمتی پروگرام کے صدر مالیگاؤں اور بھیونڈی کی مشترکہ قیمتی شخصیت محترم المقام محمد حسن فاروقی صاحب اسٹیج پر ہمارے پونا سے تشریف لائے ہوئی عابدہ انعامدار صاحبہ، یہاں تشریف فرما تمام ہی مہمانان کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے تعلیم سے دلچسپی رکھنے والے بھیونڈی کے خواتین و حضرات. کل ایک بڑا حادثہ ہو گیا بھیونڈی میں. میں اس کی خبر دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ شروع میں ہی دیکھوں تو اچھا رہے گا. میرا چشمہ کل ٹوٹ گیا. 1992 میں جب بابری مسجد شہید ہوئی تھی تب اس کی پیدائش ہوئی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ وہ بچہ میرے ساتھ ساتھ جوان ہوا. یہ چشمہ میرے ساتھ بوڑھا ہوا تھا. کل ایک حادثے میں اس کا انتقال ہو گیا، انا للہ، اور بالکل چورا ہو گیا. خیر ایک کرم فرما نے یہ اس سے مدد کی ہے. اس سے جتنا مجھے نظر آئے گا اتنا ہی بولوں گا. یہ بھی سر میں اس کا ثبوت آپ کو انشاءاللہ مہیا کر دوں گا. سچ آنکھ بند کر کے تو کوئی نہیں کہتا. اسے نہیں ہے سر، یہ کام ہے، کام دے جائے. شکریہ. مجھے جو عنوان دیا گیا، پہلی بات تو میں ایک غیر متعلق سی چیز عرض کر رہا ہوں. تعلق ہے بھی اور نہیں بھی. یہ جو نوجوان ہمارے سامنے ادبی کارواں کے نام سے کام کر رہے ہیں، ان کی فعالیت میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ان کی فکر پر میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. ملت اسلامیہ کے افراد کے لیے جن چیزوں پر سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے اس پر یہ اقدام کر رہے ہیں. ہم سب کی سپورٹ ان کو حاصل ہونا ہی چاہیے اور انشاءاللہ رہے گی. دوسری ایک بات یہ کہ مجھے جو عنوان دیا گیا وہ یہ، اس میں وقفہ لگا ہوا ہے، اردو ذریعہ تعلیم شاندار ماضی. میں تھوڑا سا پزل ہو گیا. ہمارے فہیم صاحب نے جو کچھ یہاں پر آ کے فرمایا، ہمیں کسی کی حمایت نہیں کرنی ہے اور کسی کی مذمت نہیں کرنی ہے، تو میں ذرا سا پریشانی میں پڑ گیا. پہلے میں ایسا مانتا تھا کہ مادری زبان یا اردو ذریعے تعلیم کے ذریعے تعلیم دلوانا بچوں سے، خاص طور پر چھوٹی عمر کے بچوں کے، یہ ان کا ایک مشن ہونا چاہیے. لیکن ان کی باتوں سے مجھے لگا نہیں. میں ذرا سا پزل ہوں. ہمارا مقصد صرف اتنا ہی نہیں ہونا چاہیے کہ آج اردو تعلیم کے طلبہ اور اساتذہ اور ان کی اسکولوں اور ان کی مینجمنٹس کو جو جو دشواریاں ہیں، کس قسم کی دشواریاں ہیں، ان میں کیا کمی ہے، اتنی چیزوں پر بیان کرنے میں آپ سے بہت مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ ہے
کہ اگر آپ اس کو مہاراشٹر کی لیول تک لے جانا چاہتے ہیں تب میں آپ سے بہت ادب سے عرض کروں گا، اور حسن سر کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ہمارے غلام نبی مومن صاحب جنہوں نے اپنی ساری زندگی تعلیم و تعلم کا زمانہ، دور اور ساتھ ہی ساتھ ماحول دیکھا ہے، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اردو ذریعے تعلیم، یا جس کو میں اردو سے مراد یہ لیتا ہوں مادری زبان کی تعلیم، یہ کتنے حد تک درست ہے اور کس عمر تک اس کو ہونا چاہیے، اس کے بارے میں اگر آپ کوئی بات دنیا کے سامنے رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت مفید ثابت ہوگا۔ اب میں جو بھی خیر یہ جو چند باتیں تھی جو مجھے عرض کرنی تھی آپ کے سامنے، میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ جو وقفہ لگا ہونے کی وجہ سے وہاں سیما بٹور صاحب نے کیا سر نہیں اس میں پڑھنے کا نہیں ہے کچھ، سیما صاحب نے اور لگا دیا بیچ میں، مجھے اور نہیں ملا تھا، یہ جو اردو ذریعے تعلیم اور شاندار ماضی مجھے نہیں ملا، مجھے وقفہ لگا ہوا ملا تھا، اور یہ وقفہ میرے فائدے کی چیز ہے۔ کیا ملا تھا کہ مجھے اب اردو ذریعے تعلیم پر بھرپور طریقے سے بولنا ہے، شاندار ماضی پر بھی بھرپور طریقے سے بولنا ہے، لیکن بہرحال یہ دو بھرپور سے آپ ذریعے مت، میں کم وقت میں کوشش کروں گا کہ زیادہ باتیں آپ تک پہنچا سکوں۔ حضرات، اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کی تخلیق کی، اس کی تخلیق لفظ کن سے ہوئی، کائنات کا آغاز لفظ سے ہوا، اور لفظ سے زبانیں بنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کرنے کے بعد، اس کے بعد آدم کی تشکیل کرنے کے بعد، ان کی مٹی سے ان کو پیدائش کے بعد، ساری چیزوں کے بعد، ایک بات جو ہم سب کے لیے زبردست حوصلہ مندی کی بات ہے کہ ان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سارے چیزوں کے اشیاء کے علم سکھا دی، ان کے نام سکھا دی۔ میں تو اساتذہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، آپ خدائی کام کر رہے ہیں، میں اس کو الہی کام مانتا ہوں، جو لوگ اچھی تعلیم کو اپنے طلبہ تک پہنچاتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کا سب سے پہلے ٹیچر تو ہمارے وہی ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ سوچئے، ایک مختصر میں عرض کرتا چلا جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سرزمین کے لیے اپنے نبی، اپنے پیغمبر بھیجے، کون سی زبان میں بھیجے؟ جس سرزمین پر ان کو پیغام پہنچانا تھا اس سرزمین کی زبان، وہ قدسی کی فارسی نام ہے نا، بڑا مشہور شعر ہے، زاں سبب آمدہ پورا بزبان عربی، ذات پاکے تو کہ در ملک عرب کرد ظہور، زاں سبب آمدہ پورا بزبان عربی، چونکہ آپ کی ذات پاک نے عرب میں جنم لیا تھا اس لیے قرآن کو عربی زبان میں اتارا گیا۔ اس سے کوئی نقطہ آپ تک پہنچتا ہے کہ نہیں؟ مجھے تو بہت نقطے نظر آ رہے ہیں۔ جو چیز سامنے والے کو سمجھے، زبان کا مطلب کیا ہے؟ زبان کا صرف ایک مطلب ہے کہ ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکیں، دوسروں کی بات سمجھ سکیں، یہ فہم کا معاملہ ہے۔ اس کو سماعتوں سے گزر کر ذہن تک پہنچتی ہے کوئی بھی بات۔ یہ چیز مجھے کیسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی یا ان کے بارے میں ہم جتنا کچھ جانتے ہیں، ہر ایک میں ہمارے لیے ایک سبق پوشیدہ ہے، ہر ایک میں، مگر شرط یہ کہ ہم اس پر کس طریقے سے غور کرتے ہیں، اور بھی حضرات آپ کے سامنے تفصیل سے رکھیں گے۔
بہت زمانے تک تو کسی نے جانا بھی نہیں کہ اسکول کیا چیز ہوتی ہے، مدرسہ کیا ہوتا ہے، خانقاہیں کیا ہوتی ہیں۔ بہت زمانے تک انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کبھی استاد اپنے شاگرد کو لکھنا پڑھنا کبھی نہیں سکھاتے تھے، ہاں ہنر ضرور سکھاتے تھے، اور اس میں سب سے پہلا ہنر، سب سے پہلی تعلیم فوجی تعلیم ہوا کرتی تھی۔ اس وقت میں ایک سوال کروں، آپ تمام ذہین لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور مجھے آپ کے سامنے بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے، خاص طور پر جب سوال کریں گے تو اور ڈر لگے گا۔ میرے سامنے ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، جب وہ کسی شاگرد کو شکار کرنا، تیر اندازی، تلوار بازی، فوجی تعلیم سکھاتے تھے کسی زمانے میں، رامائن کے زمانے میں سمجھ لیجیے 5000 سال پہلے، تب ان کا میڈیم کیا ہوتا تھا، کیسے سکھاتے تھے وہ؟ زمانہ آگے بڑھا، سوچتے جائیے، صرف ابھی سوالوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو غور و فکر کی طرف لا رہا ہوں۔ زمانہ آگے بڑھا، گروکل کی تعلیم، درختوں کے نیچے بیٹھ کر استاد پڑھا بھی رہا ہے، سکھا بھی رہا ہے، فوجی تعلیم بھی دے رہا ہے، طبی تعلیم بھی دے رہا ہے، تجارتی تعلیم بھی سکھا رہا ہے۔ تب تو کوئی میڈیم کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، طلبہ جس زبان میں اچھا سمجھے ان کو اس زبان میں پڑھاؤ، سیدھی سیدھی بات رہا کرتی تھی، اور صدیوں چلی، صدیوں یہ نکتہ چلتا رہا۔ ہمارے یہاں پوزیشن یہ تھی، ہم وہ بولتے تھے کہ میں آپ کو شاندار ماضی کیا بتاؤں، اس کے لیے پوری بہت اکیلے سے ایک کانفرنس تنہائی میں بیٹھ کر کرنا پڑے گی، اور صرف ایک بات پر کرنا پڑے گی، شاندار ماضی کا ذکر کرنے کے لیے، لیکن میں بہت مختصراً عرض کروں۔ ہماری تعلیم کی شروعات، خاص طور پر مسلمانوں کی تعلیم کی شروعات مکتب، مدرسے، خانقاہیں، مساجد اور ساتھ ہی نجی گھر، یہاں سے ہماری شروعات ہوتی ہے۔ کوئی فرق نہیں تھا کہ دینی تعلیم الگ ہو، دنیاوی تعلیم الگ ہو، ایسا کوئی فرق نہیں تھا۔ زباندانی بھی اسی میں سیکھ لیا کرتے تھے طلبہ، ساتھ ہی قرآن پاک کی تعلیم، دینی تعلیم۔ ہمارے یہاں تو ایسے لوگ تھے، بھیونڈی بھی بنکروں کہتے ہیں، ہمارے یہاں حافظ مراد صاحب تھے، ہتھکرگھا بنا کرتے تھے، بیٹھے رہا کرتے تھے، ان کا کام چلتا رہتا تھا، اور شاگرد ان کے چاروں طرف بیٹھ کر حفظ کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہ نجی گھر، جو بھی ملا تھے، مولوی تھے، مولانا تھے، ہر ایک کا گھر ایک تعلیم گاہ، ایک درس گاہ کی حیثیت رکھا۔ کتنے اساتذہ کے گھر آج تعلیم گاہ اور درس، صرف سوچئے، جواب مت دیجئے ابھی، آج کے کتنے اساتذہ اپنے گھر کو تعلیم گاہ بنانے کو تیار ہیں، اس کو بھی جانے دیجئے۔ زمانہ جب آگے بڑھتا ہے، اچھا ہاں یہ بھی یاد رکھیے، وہ جو کنڈر گارڈن قسم کی چیزیں، کے جی وغیرہ کی چیزیں اس زمانے میں نہیں تھی۔ طالب علم اچھی خاصی عمر کے ہو جایا کرتے تھے۔ سر ایک یہاں تشریف رکھیں، اس طرف بھی جگہ، یہاں سامنے بھی جگہ، آئیے تکلیف بیٹھیے۔ نہیں تھا اس وقت، کنڈر گارڈن کا تصور بھی نہیں تھا، بڑے ہو جاتے تھے، ان کو تعلیم دی جاتی تھی، اور سب کچھ ابھی سب انہیں کی زبان میں چل رہا ہے۔ ابھی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوئے میڈیم کا، میڈیم کا سوال تو انگریزوں کے یہاں آنے کے بعد پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ یہ جو جب اس کے بعد سرکاری ادارے، تعلیمی ادارے اس قسم کے، ہمارے مدارس، اللہ ان علماء کی مغفرت کرے، ہندوستان میں ایک جال سا بچھا دیا گیا، اسی نے زبان کو سنبھالا، اسی نے علم کو سنبھالا، اسی نے تعلیم کو سنبھالا، اسی نے مذہب کو سنبھالا، اسی نے دینی تعلیم کو سنبھالا۔ یہ سارے مدارس جو پورے ملک میں اور دیگر ممالک میں جو پھیلے ہوئے ہیں،
خاص طور پر بر صغیر جس کو بولا جاتا ہے، یہ سب ٹوٹل ایشیا کا بہت بڑا علاقہ، افغانستان اور ایران سے لے کر ایشیا تک، یہ سارے علاقوں میں جو مدارس قائم ہوئے، ان بزرگوں نے جو اپنی سوچ کا مثبت ثبوت دیا، روشن ثبوت دیا، ان بزرگوں نے بچوں کی مادری زبان میں تعلیم کا بندوبست کیا، تب جا کر وہ ایسے علماء پیدا ہوئے کہ آج تک جن کا ثانی زمانہ پیش نہیں کر سکا۔ میں اصل میں اس نقطے پر لا رہا چاہتا، مگر پتہ نہیں کیوں میں تھوڑا سا ذرا سا گڑبڑ ہو گئی۔ گڑبڑ صرف یہی ہے کہ میں اس کے بارے میں بولوں کہ نہیں بولوں کہ میں بہت بڑا حمایتی ہوں 8ویں جماعت تک مادری زبان میں تعلیم دینے کی، میں اس کی حمایت ہوں بھرپور طریقے سے، لیکن میں اس کو اس ڈھنگ سے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز کچھ آج کی سوچ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ماضی سے جڑی ہوئی ہے، اور اس کے لیے جب اسکولوں کا نظام رائج ہوا اور تمام اسکول وجود میں آنے شروع ہوئے، تب بھی مادری زبان وہی رہا جس میں لوگ پڑھا کرتے تھے، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ جب یہ جدید زمانہ جو آج کا آیا ہے، جس میں انگریزی نے ضروری بہت اہمیت اختیار کر لی ہے، تب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا ہمارے بچوں کو انگریزی میڈیم سے یا ریاست کی مراٹھی میڈیم سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے؟ آئیے میں آپ کو بتا دوں، ہمارے مہاراشٹر کی زبان مراٹھی ہے، اکثریت بولنے والوں کی۔ کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں، ایک بات یہ تو سچ شاید بولتے ہوں گے، میں بھی اب تھوڑا تھوڑا اس کو ماننے لگا ہوں کہ اردو اب مسلمانوں کی زبان رہ گئی، ماننے لگا ہوں، لیکن سب مسلمانوں کی زبان اردو نہیں ہے۔ لگ بھگ 20 کروڑ کے قریب خانہ شماری کے مطابق، مردم شماری کے مطابق 20 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان اس ملک میں ہیں، اس میں اردو بولنے والوں کی تعداد 4 کروڑ سے 5 کروڑ کے بیچ میں ہے، بہت بڑی تعداد۔ دوسری ریاستوں کو لے لیجئے، تامل ناڈو کا مسلمان، آندھرا کا مسلمان، گجرات کا مسلمان، سب اپنی اپنی زبانیں بولتے ہیں، گجراتی، تامل، تیلگو۔ کرناٹک کا مسلمان بہت ہے، کنڑا بولتے ہیں، اپنی اپنی یہ بولتے ہیں کہ ہم مسلمان یہاں مہاراشٹر کی زبان کیوں نہیں بولتے؟ ایسا ہماری تاریخ نہیں ہے جیسا ان کی تاریخ ہے، بہت سوچنے کی ضرورت ہے اس معاملے میں۔ کچھ لوگ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ان کو غلط فہمی ہے، مہاراشٹر کے بھی سب مسلمان اردو نہیں بولتے، کولہاپور، سولاپور، ساتارا، سانگلی کا ایک پورا پٹا ہے، پورا تک آیا ہوا، وہ سب مسلمان مراٹھی بولتے ہیں۔ اگر وہ تعلیم حاصل کرنا چاہیں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ مراٹھی میڈیم سے اپنی تعلیم کا آغاز کریں، اس لیے کہ ان کی مدر ٹنگ کیا ہوتی ہے، مادری زبان کیا ہوتی ہے۔ ہم لوگ عام طور پر بولتے ہیں ماں سے پہلی بار بچہ جو زبان سنتا ہے وہ اس کی مادری زبان ہوتی ہے، یہ سچ ہے، وہی اس کی ہوم لینگویج بھی ہوتی ہے، گھریلو زبان بھی وہی ہوتی ہے، اور اکثر و بیشتر وہی اس کی بستی کی زبان بھی ہوتی ہے۔ تب ہم کو یہ طے کرنا ہے، اور اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ انگریزی کی ابتدائی تعلیم سے ہم لوگ بالکل متاثر نہ ہوں۔ انگریزی سے میں بالکل نہیں گھبراتا، بلکہ میں یہ بولتا ہوں سخت ضرورت ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی میرے 2-4 پوائنٹ ہیں، وہ سن لیجیے، میں بہت مختصر بولنے والا ہوں۔ ایک شخص جب مادری زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے اور اگر نہ حاصل کرے تو کیا اس کے فائدے نقصانات ہیں؟ کبھی اس پر آپ نے سوچا؟
ایک لڑکا گھر پہ اردو سیکھ رہا ہے، مراٹھی سیکھ رہا ہے، جب اسکول میں پہنچا اب وہاں جاتا ہے انگلش میڈیم اسکول میں، وہ پڑھتا ہے گھر پہ مراٹھی بولتا ہے، مراٹھی اردو بولتا ہے، اپنی مادری زبان بولتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرتا ہے تو ایک خاص زبان میں کرتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ بولتے ہیں نیا زمانہ ہے، اس کو انگلش میڈیم میں داخل کرو۔ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ لڑکا اسکول میں پہنچتا ہے تو آپ کیا میری اس بات کو مانیں گے کہ نہیں، وہ اسکول اس کے لیے اجنبی ہوتا ہے پہلی بار جب وہ پہنچتا ہے، ٹیچر اجنبی ہوتا ہے، کلاس فیلو جو ہیں وہ اجنبی ہوتے ہیں، طریقہ تدریس اجنبی ہوتا ہے، پورا ماحول اجنبی ہوتا ہے، اور ہم اس کے سر پر ایک اجنبی زبان بھی مار دیا کرتے ہیں کہ جاؤ ان اجنبیوں کے درمیان میں تم بھی اجنبی بن کے رہو۔ کیا یہ ہمارے لیے مناسب ہے؟ میں نے کہا نا ابھی جواب سب کا ملے گا آپ کو انشاءاللہ اور عزیز، لیکن صرف میرے سوالوں پر آپ تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ یہ ایک نیا انداز میں آپ کو دے رہا ہوں، کیوں دے رہا ہوں؟ کہ میں ایسا ماننے والوں میں سے ہوں کہ مسلمان ملت اسلامیہ کے افراد نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے، نہ ان کو اپنے حالت کا احساس ہے، وہ دل جو ان کے اندر کبھی زندہ تھا وہ دھیرے دھیرے مردہ ہوتا جا رہا ہے۔ غور و فکر کرنا چھوڑ رہی ہے میری قوم، اس کو اس طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اگر یہ نوجوان اٹھے ہیں تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھے جہاں بلاؤ گے، جتنی دور تک مجھے سفر کرنا پڑے میں آؤں۔ تو آئیے اب یہ طے کریں ہم لوگ کہ ایک بچہ جب وہاں گیا اپنی مادری زبان لے کر میڈیم پڑھنے کے لیے گیا تو آپ اس کے راستے میں کوئی اجنبیت حائل نہیں ہے، کوئی اجنبیت حائل نہیں ہے۔ اس کو اپنے دوستوں سے انٹریکشن کرتا ہے تو اپنی زبان میں کرتا ہے کہ اس کے سارے دوست وہی زبان بول رہے ہیں، اس کے استاد وہ زبان بول رہے ہیں، سارا ماحول اس کو اپنائیت سے بھرا ہوا لگتا ہے اور وہ پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ جو مجھے یہ لگتا ہے مادری زبان کا۔ پھر انسان جو سوچتا ہے وہ کس زبان میں سوچتا ہے؟ میں سوچ رہا ہوں، میں کس زبان میں سوچ رہا ہوں؟ کوئی آدمی کسی دوسری زبان میں نہیں سوچتا الا ماشاء اللہ کہ وہ دونوں زبانوں پر بھرپور درک رکھتا ہو، تب وہ دونوں زبان میں سوچ سکتا ہے۔ لیکن عموماً سوچنے کا جو کام ہے وہ زبان جو دکھائی نہیں دیتی وہ اس کی مادری زبان ہوتی ہے، اسی میں وہ فلوئنٹلی سوچ سکتا ہے، کسی چیز کو اسی میں وہ کمپریہینڈ کر سکتا ہے، اچھے ڈھنگ سے سمجھ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ابتدائی زمانے میں، یاد رکھنا بار بار بول رہا ہوں، ابتدائی زمانے میں اگر بچہ اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اس کو ہر چیز کی نالج، ہر چیز کی معلومات جو ہے وہ اس کے ذہن تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے اوپر کسی اجنبی زبان کا بوجھ لادنا ہم نہیں چاہتے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اب بعض سائنسدانوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے، مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے سے برین ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ ریسرچ ورک پر تفصیلی جانے کی ضرورت نہیں ہے، مختصر یہ کہ یہ سارے ریسرچ ورک ہو چکے ہیں۔ برین ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے اور سوچ کے کوئی نتیجہ نکالتا ہے، انفرنسز نکالتا ہے، غور و خوض کرتا ہے، کنکلوژن تک پہنچتا ہے، اس کا برین ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اور زبان کی صلاحیت میں ساتھ ساتھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ جو بچے کے پرسنل طور پر میں بول رہا ہوں، اس کے پرسنل فائدے اس کے بچے کے اور اس کی تعلیم کے، سماجی سطح پر بھی اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ ہم جو بہت کوشش کرتے ہیں، ابھی یہ ہمارے فہیم صاحب نے کہا 42% ابھی بھی ناخواندہ مسلمان ہیں۔ کوئی معمولی تعداد ہے کہ ناخواندگی کی یہ 42%؟ 58% ہم میں سے ایسے بولو 58% ہم میں سے پڑھے لکھے ہیں،
पढ़े लिखे का मतलब ये 8वीं है, सिर्फ ऐसा समझ लेना, या 7वीं है, जो भी हो। आप ये मत समझिए सब ग्रेजुएट तो बोल दिए 2% है। तो ये मैं इसलिए बोलता हूँ कि ड्रॉप आउट जो तादाद हमने ड्रॉप आउट की है, वो तादाद की का एक सबब ये भी है कि जिस जबान में उसको तालीम हासिल करने का मौका मिलना चाहिए था, उस जबान में उसको तालीम हासिल करने का मौका नहीं। ये एक ड्रॉप आउट की वजह ये भी हो सकती है। थिंकिंग स्किल को अगर डेवलप करना है, सोचने की कुव्वत बढ़ाना है, आजकल तो सब कुछ सोचने पर मुनहसिर है। आप IAS IPS को क्या समझते हैं? UPSC के जितने एग्जामिनेशन हैं सब सोचने वाले होते हैं। इसमें रटने रटाने से बहुत कम काम चलता है। रटी हुई चीजें तो TT में काम नहीं होती। 13,000 में से 25 पास होते हैं। अपना TT भी खूब है, अपने मुसलमान कौम बहुत आगे जा रही है। उर्दू वाले 13,000 बैठे थे, 25 पास हुए। मैं ऐसा मानता हूं कि इनके ब्रेन डेवलपमेंट में कोई ना कोई कमी है। इसमें बराह रास्त सवालात मालूमात के नहीं पूछे जाते, इसमें टैलेंट सर्च किया जाता है, टैलेंट का एग्जाम होता है, इसलिए थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर ऐसा होता है तब आपको मानना चाहिए कि उसकी फहम को बढ़ाने की जरूरत है। और अगर फहम बढ़ाना चाहते हैं, थिंकिंग स्किल, थिंकिंग कैपेसिटी अगर आप उसकी बढ़ाना चाहते हैं, तो मेहरबानी करके कम से कम 8वीं तक उसको अपनी मादरी जबान में तालीम हासिल करने का मौका मुहैया फरमाइए। अच्छा, एक सैफिर वोल्फ नाम का एक प्रिंसिपल लिसानियात में पाया जाता है। सर ये नई चीज मुझे मिली है, मैं समझता हूँ इस पर पूरी एक किताब लिखने की जरूरत है। ज़बानें ख्यालात को मुतासिर करती हैं और ख्यालात ज़बानों को मुतासिर करते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर एक मुसलमान अंग्रेजी जबान में महारत हासिल करके कोई आर्टिकल लिखेगा तो उसके ख्यालात उसके पढ़ने वालों को भी मुतासिर करेंगे उस जबान को। और अगर हमारी जबान के लोग, जैसे मैंने कहा कि जबान ख्याल को मुतासिर करती है, तो ख्याल जबान को भी मुतासिर करता है। पहले अपने आप बुजुर्ग बोला करते, अब तो मैं भी बुजुर्ग हो गया, 71 की उम्र हो गई, वरना हमारे भी बुजुर्ग कहा करते थे। क्या कहते थे मालूम है? वो यार इंग्लिश मीडियम में मत पढ़ा, क्रिस्टान हो जाएगा। क्रिस्टान का लफ्ज बोलते, क्रिश्चियन हो जाएगा। क्यों बोलते थे? इसी बात के सबूत में ज़बानें ख्यालात को मुतासिर करती हैं और ख्यालात ज़बान को मुतासिर करती हैं। इस बात को अगर आप ना भूलें तो फिर आपको ज़्यादा अहमियत उसकी और आपको महसूस होगी। और ये कि हज़ारों बरस का हम जो ज़बान बोलते हैं, ये कुछ आज की पैदावार है? हमारी मादरी ज़बान ये नहीं क्या? हमारी मादरी ज़बान का मतलब ये है कि हज़ारों बरस का, या जब से ये ज़बान तश्कील पाई है, उसका विरसा, उसका असासा उसमें मौजूद है। वो असासा तहजीबी भी हो सकता है, तारीखी भी हो सकता है, इल्मी भी हो सकता है। ये असासा हम लोग, अगर ये ज़बान हम अपनी मादरी ज़बान को शुरू से ही ख़त्म कर दें और उसको न सीखें, यक बयक हम इस असासे से कट जाते हैं। मेरा अपना एक शेर है, ये मैं हम तो पर अपने अशार नहीं सुना था, मगर एक अच्छा शेर मुझे याद आ गया। मेरी शायरी में अच्छे अशार कम है, एक अच्छा शेर है। अपनी नस्ल से कट जाना महरूमी है। अपनी नस्ल से, अपनी नस्ल से, जियाउर साहब, अपनी नस्ल से कट जाना महरूमी है। जर्द हुआ तो शाख से पत्ता टूट गया। ये हमारी नस्ल अगर हम भूल गए, और यकीनन अगर आपने बच्चे को पहली जमात से या केजी जमात से उर्दू मीडियम में दाखिल नहीं करे, तो आपका हजारों साल यकलख्त आप कट जाएंगे। अपनी पूरी तारीख से, अपनी पूरे इल्म से, अपने फिक्री सरमाए से आप कट जाने वाले। अगर कट रहे हो तो मेहरबानी करके जो लोग ऐसा करते हैं उनको समझाइए कि इसको बाकी रखने की हमारा इल्मी, फिक्री, दर्सी, मजहबी सरमाया सारा का सारा जिस ज़बान में मौजूद है, उससे यक बयक कर जाना हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। एक खूबी की बात आपको ये बता दूं, ये सारी तहकीकी बातें हैं जिसको मैं तफसील में जाते हुए बगैर हवाले के गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ ताकि जल्दी खत्म करता, मेरी बात ना जल्दी खत्म होती नहीं।
नहीं, वो बात नहीं है, बल्कि मैं टाइम मैनेजमेंट के मामले में मैं तो कमजोर हुई, उसके साथ साथ ये लोगों ने मुझे कोई वक्त भी नहीं दिया। वहाँ चश्मा नहीं था सर, खैर मैं अभी चूंकि आप सदर का हुक्म है, उन्होंने आप सदर का हुक्म 20 मिनट का मैं मानता हूँ। शुरू से अभी शुरू होता है। चलिए सर, मैं और मुख्तसर करता हूँ। एक तहकीक ने ये साबित किया है कि वो तलबा जो लोग अपनी मादरी ज़बान से तालीम हासिल करते हैं, दूसरी ज़बानों को जल्दी डेवलप करते हैं। अगर आप उर्दू आपकी मादरी ज़बान आपने सीख ली है, तो आपको कंस्ट्रक्शन, जुमलों के कंस्ट्रक्शन और सारी चीज़ें आपने सीख लिया, उसका ग्रामर, उसकी कवायद, उसके अगर मगर सब आपने सीख लिया है, तब इंग्लिश आपके लिए आसान है, मराठी आपके लिए आसान। हमारे साबिक वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव 14 ज़बानें जानते थे और 14 अहले ज़बान की तरह बोलते थे। कम लोग ऐसे पाए जाते हैं। एक मुहक्किक ने, एक माहिर तालीम ने ये बात साबित की है कि अगर बच्चे को सिर्फ 2 ज़बान में तालीम दी जाए तो यकीनन वो बहुत ही बेहतर बात होगी और वो दोनों ज़बानों का माहिर बनकर निकलेगा, ऐसा उसकी सोच है। लेकिन हमारे यहाँ मुमकिन नहीं। हम लोग यहाँ पर अपनी मातृ ज़बान उर्दू लेकर स्कूल में जाते हैं, उसके बाद फिर आपको वो मिलता है, रियासती ज़बान चाहिए आपको, अंग्रेज़ी आप छोड़ नहीं सकते, अपने क्लासिकल ज़बानों से आपका रब्त बाकी रखना चाहते हैं। देश की ज़बान हिंदी हमारे सर पर पहले से बैठी हुई है। ये सारी ज़बानें अपनी अहमियत का एहसास दिलाती हैं, लेकिन अगर आप मादरी ज़बान सही तरीके से सीख लेते हैं और आप अपने बच्चे को सिखा देते हैं, तो यकीन जानिए दूसरी ज़बान सीखने में उनको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। ये रिसर्च से साबित हो चुका है। खानदान के अरकान उस बच्चे के पहले, जब लोग बोलते हैं वो माँ की गोद पहला मदरसा है, मैं वो मदरसे को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। खानदान के अरकान बच्चे के वो टीचर होते हैं, वो माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, सबसे सीखता है, सबसे बोलता है, सबसे इंटरेक्ट करता है बच्चा। और बाल बच्चे तो कितने ज़हीन होते हैं, हैरानी होती है जब वो कोई बात बोलते हैं या कोई लफ्ज़ मुंह से निकालते हैं। तो मैं आपसे बहुत अदब से अर्ज़ करना चाहता हूँ, अंग्रेज़ी मगरबी ममालिक के बच्चे 2500 लफ्ज़ लेकर स्कूल में दाखिल होते हैं। 2500 लफ्ज़ जो उनके घर में उन्होंने पाया है, ये 2500 अल्फाज उन्होंने घर में पाए हैं। हम जब मीडियम बदलते हैं तो पहली बात कि ये अल्फाज का सरमाया जो हमारे काम आने वाला था, ये हमारे किसी काम का नहीं। मान लीजिए उर्दू बोलने वाले थोड़ा कम अल्फाज देगा, हम लोग बच्चों को बोलने से बहुत रोकते हैं, बहुत बोलता है, ऐसा बोलते हैं। हालांकि बोलना चाहिए, बच्चे को बोलते रहना चाहिए। बच्चे की ज़हानत 2 चीज़ों से बढ़ती है, मैं आपको बता दूं, यकीन नहीं करेंगे। एक तो खूब उसको बोलने दीजिए, दूसरे खूब सोने दीजिए, सोने से भी सेहत बढ़ती है उसकी। तो ये 2500 अल्फाज अंग्रेजी मगरबी ममालिक के और हमारे कम हो सकते हैं, हम वो लेकर वहाँ जाते हैं। अगर वो हमारे काम नहीं आते और हम वहाँ से, ये बिल्कुल होगा कि 5 बरस का बच्चा जब स्कूल में गया है तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, अगर मीडियम बदलता है तो जैसे वो आज ही पैदा हुए। तो खैर, मैं इसलिए ये सारी बातें कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा मालूम हुआ था कि इस किस्म की कोई बहस छिड़ेगी, लेकिन खैर मैंने छेड़ दी और उस पर मैं नादिक भी नहीं। ये जितने आपके सामने बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इन्होंने कब अंग्रेजी मीडियम से या मराठी मीडियम से कोई तालीम हासिल की? एक गलत राय हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठ गई, जब हम अंग्रेजी मीडियम से तालीम हासिल करेंगे तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा। इसको निकाल दीजिए। दुनिया में आज अमेरिका को भी पीछे कर देने वाले 2 ही ममालिक हैं, एक जापान
اور ایک چین، اور چین اور جاپان دونوں اپنی ابتدائی تعلیم اپنی مادری زبان میں ہی دیتے ہیں. کبھی انگریزی کو وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے کہ ابتدائی زمانے سے. مجھے پاکستان کے اردو ڈائجسٹ میں ایک لطیفہ پڑھا تھا، میں اس کو کہہ دوں کہ ایک انگریز ماہر تعلیم جب پاکستان پہنچا، لاہور کی سڑکوں پر اسے لے کر لوگ نکلے، دیکھا مجھے کوئی تعلیمی ادارہ یہاں بتاؤ، تو ایک انگلش میڈیم اسکول میں لے گئے، پرائمری اسکول میں. وہاں پر اس کو اسکول بتایا، دیکھیے ہمارے پاس یہ بچوں کی ایسی پڑھائی کا انتظام ہے، یہ ہے وہ ہے. اس ماہر تعلیم نے کہا اب آپ اپنا اظہار خیال کیجئے، تو اس کو کھڑا کیا گیا. تو کیا کہا اس نے معلوم؟ ہمارے ملک میں اگر اس کی مینجمنٹ کے لوگ ہوتے تو اس کو پاگل خانے میں ڈال دیتے. یہ واقعہ سچا میں نے پڑھا تھا اردو ڈائجسٹ میں. یہ سچ ہے، میں بالکل انگلش میڈیم کے خلاف نہیں ہوں. انگریزی کے بغیر آج آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، لیکن میں صرف اتنا چاہتا ہوں، ایک دو لفظوں میں بولنا چاہتا ہوں. اردو میڈیم سے، مادری زبان سے بچوں کی ابتدائی تعلیم مکمل کیجیے، اور انگریزی پر بھرپور توجہ دینے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں اسکول سے باہر، وہ بھی آپ کیجیے. یہی اس میٹنگ کو میرا پیغام ہے. میں بہت سی باتیں اور بولنا چاہتا تھا، لیکن میری نظر، صحیح معنوں میں غلط بات نہیں، اس میں چشمے کا کوئی قصور نہیں، میرا قصور ہے کہ وہ 20 منٹ مجھے دکھائی نہیں دیے. اور عام طور پر جب میں تقریر کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو 20 یا 40 منٹ بھی مجھے نہیں دکھاتا. آپ نے بہت صبر سے میری باتیں سنی. میں نے کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان پر غور و فکر کیجیے اور اس کے بارے میں کوئی مثبت فیصلہ کیجیے. یہی اپیل کرنے کے بعد میں اپنے یہ 2 لفظ ختم کرتا ہوں. وہ آخر دعوانا الحمدللہ.